हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही झटपट, इजी और दमदार बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत ही इजी वे है बनाने का, बहुत ही आसान सा है। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये काफ़ी यूनिक सा तरीका है। और इस तरीके से जब आप बिरयानी बनाते हैं तो वो बिल्कुल बाज़ारी टाइप की लगती है, मतलब देगी स्टाइल लगता है, जैसे आप लोग बाहर से मंगवाते हैं, बिल्कुल वही लगता है। और साथ ही आज के व्लॉग में जो है आप रेसिपी देखते रहिएगा। कोई इतने ख़ास पॉइंट मैंने नोट नहीं किए हुए, ना इंग्रेडिएंट्स शो किए हुए, लेकिन ये आपको जो दिख रहा है, इतनी तो माशाल्लाह ख़वातीन समझदार हैं, वो समझती जाएंगी कि क्या डल रहा है और क्या पक रहा है। तो मैं आज आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाह रही हूँ ना, वो ये बात है कि आपको मैं अपनी थोड़ी छोटी सी स्टोरी भी, और साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी चाहती हैं कि आप कभी भी किसी की मोहताज ना हो, आप भी चाहती हैं कि आपके शौहर का अच्छा भला काम हो, आप भी चाहती हैं कि अगर आपके शौहर बेरोज़गार हैं तो उनको रोज़गार मिल जाए, या उनका रोज़गार है, मतलब जॉब है, जॉबलेस नहीं है, लेकिन उनकी इनकम बहुत थोड़ी है और आपका गुजारा नहीं होता, या तो फिर आप ये देख रही हैं कि आपके घर में रिस्क में बहुत कमी हो गई है, तंगी हो गई है, बरकत नहीं रही, या तो आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहे हैं लेकिन मेरे हाथ में बरकत नहीं है। ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि जो पैसा आता है वो सारा खर्च हो जाता है, कुछ भी सेफ़ नहीं हो रहा, कुछ भी बचत नहीं आ रही, मतलब कुछ भी मैं सेफ़ नहीं कर पा रही हूँ, सारे के सारे पैसे ही लग जा रहे हैं नीड्स में भी, और सारे मतलब पैसे। तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मुजर्रब किस्म का मैं आपको वजीफ़ा बताऊँगी, अमल बताऊँगी, जो कि बहुत छोटा सा है, जिसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ रोज़ाना उसको सिर्फ एक दिन करना है आपने। उसके बाद फिर आपकी सारी ज़िंदगी के लिए आप वो ना भी करेंगी ना, तो उसकी रहमत और फजीलत आपके ऊपर हमेशा तारी रहेगी। आपके हालात कभी भी डाउन नहीं होंगे, अल्लाह आपको बेहिसाब नवाजेगा, आपके शौहर के काम बहुत अच्छे बनेंगे, आपके पैसों में बेताशा बरकत हो जाएगी, तो फिर आपके पास इंशाल्लाह बहुत सारे पैसे जमा भी हो जाएंगे। आपका रहना सहना ही बदल देगा, मैं तो कहती हूँ आपकी ज़िंदगी ही बदल देगा ये वजीफ़ा। ये अमल आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। आप इतनी ज़्यादा खुशहाल हो जाएंगी, सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, और ख़ास तौर पे आप लोग की रोज़ी में बरकत हो जाएगी, और आपके खाने में बरकत रहेगी। आपका दस्तरखान हमेशा सजा रहेगा, तो किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। मैं छोटी सी बात करती हूँ कि मैं बहुत सारे मुश्किलें और परेशानियों में थी जब मेरी शादी हुई, तो बहुत सारे मुश्किल और टाइम को फेस किया मैंने। तो आपको पता है ना, हर चीज़ बाय बर्थ नहीं होती, पैदा होते ही हमें कुछ भी नहीं मिलता, पैदा होने के बाद भी हम लोग को बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो हम शादी के बाद भी इसी तरह हम लोग को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, कुछ भी हमें बैठे बिठाए नहीं मिलता। वो और लोग होते हैं जिनके नसीब बहुत अच्छे होते हैं, किसी किसी को तो शादी होते ही बहुत कुछ मिल जाता है, और ज़िंदगी में पैसा भी होता है, प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होती है, और एवरीथिंग होती है, और वो बहुत नसीबों वाली लड़कियाँ होती हैं। लेकिन कुछ होती हैं जिनकी शादियों के बाद जिन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, अपने हस्बैंड की जॉब को रिलेटेड, ससुराल से रिलेटेड लड़ाइयाँ झगड़े, उसके अलावा जो है वो गुर्बत, तंगी, रिस्क की तंगी, बहुत कुछ देखना पड़ रहा होता है। वो अपने माँ बाप के घर से तो बहुत ऐश करती हुई आई होती हैं, हर चीज़ खा पी के, लेकिन हस्बैंड के घर में उन्हें बहुत ज़्यादा तंगियों का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए भी ये वजीफ़ा बहुत ज़बरदस्त है। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं भी बहुत परेशानियाँ झेल रही थी। यकीन माने कि मैंने एक अरसा अपनी शादी के कपड़े ही पहने, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी, मोटी हो गई थी, बच्चे हो गए थे। जब प्रेग्नेंट होता है इंसान तो उसका पेट बड़ा हो जाता है और फिर उसको कपड़े नहीं आते। यकीन माने कि मैं उस हालत में भी वो टाइट और तंग कपड़े पहन के गुजारा करती थी, क्योंकि मेरे पास कुछ होता नहीं था। लिटरली मेरा जो वक्त था बहुत बुरा चल रहा था। चप्पल टाइट हो गई, टूट गई, फट गई, वही शादी का सामान सब मैंने तकरीबन एक 6 साल इस्तेमाल किया। 6 साल मेरी ज़िंदगी के बहुत मुश्किल थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन थे, जिसमें मुझे कुछ स्टेबल ही नहीं हो पा रही थी मैं, कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्या मैं माली हालात के लिए रहूँ? क्या मैं इन लड़ाई झगड़ों की वजह से रहूँ जो मेरे ससुराल में हो रहे हैं? क्या मैं ख़ुद के लिए रहूँ? क्या मैं उस बीच में समझ नहीं लगती थी कि हो क्या रहा है ज़िंदगी में। वो वक्त बहुत ही मुश्किल होता है, और हमेशा हर शादीशुदा जोड़े के लिए शुरू के 5-6 साल जो होते हैं वो मुश्किलात के ही होते हैं, तो आगे जाके ज़िंदगी बहुत स्टेबल हो जाती है। तो फिर मेरी ज़िंदगी स्टेबल नहीं थी उस टाइम, बहुत परेशान थी। तो खैर ये सब देखते 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 6 साल हो रहे थे इस बात को, और फिर मैंने जाकर अल्लाह की तरफ बहुत ज़्यादा रुजू किया।
تو میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ میرے حالات ایسے ہیں، میں پریشان ہوں، مطلب کچھ سمجھ نہیں لگ رہا ہے کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے نماز پڑھنا شروع کی، نماز بھی پڑھی، الحمدللہ دلی سکون تو آ گیا تھا، لیکن حالات کہیں سے تبدیل نہیں ہو رہے تھے میرے۔ تو میں نے بہت سارے وظیفے پڑھنا شروع کیے، تو پھر بھی کوئی بات ایسی نہیں ہوئی۔ لیکن جب میں نے یہ والا وظیفہ شروع کیا اور میں نے اس عمل کو پڑھنا شروع کیا، کسی کے کہنے میں آ کر کسی نے بتایا تھا، تو یقین مانیں جب میں نے اس کو صرف 1 سے 2 مرتبہ ہی کیا، اور جب میں کرنے کے بعد سوئی اور صبح اٹھی ہوں نا، تو ایک عجیب سی دل میں خوشی تھی، اور میرے شوہر کے دل میں بہت الگ سی خوشی تھی، اور وہ الگ ماحول تھا۔ مطلب وہ لگتا تھا کہ ٹینشن فری ہم اٹھے ہیں اور ابھی کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، مطلب ایوری تھنگ ہمیں بہت فائن لگ رہی تھی، مطلب ہاں ٹھیک ہے، بہت خوشی سا محسوس ہو رہا تھا۔ 2 دن خوشی رہی، ہمیں نہیں پتہ یہ ہم کیوں خوش ہو رہے ہیں، لیکن ہم خوش ہو رہے ہیں۔ ہسبینڈ بھی کہہ رہے ہیں اور بہت ہنس مذاق ہو رہا ہے، اور وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ ہم بہت سیریس رہتے تھے۔ وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اور ہم بہت ہیپی ہیں۔ وہ گئے ہیں چنا چاٹ لے آئے ہیں، اور میں حیران ہو گئی کہ چنا چاٹ کیسے آ گئی، مطلب کبھی لائے ہی نہیں ہیں یہ میرے لیے، اور آج یہ لے آئے ہیں کہ وہ پیسے بھی تھے اور یہ لے کر آئے ہیں۔ الحمدللہ کیا، نکالی، کھائی، وہ دن آج بھی یاد ہے۔ تو وہ ایک بہت ہی الگ سا ماحول تھا، لیکن میں نے کہا یار یہ فرق ہے نا، یہ فرق اس عمل سے ہے۔ میں نے اس عمل کو دوبارہ دہرایا، تقریباً ہفتہ اس کو پڑھتی رہی آیت کو، اور یقین مانیں ایسے میری زندگی کے حالات بدلے، ایسے بدلے نا کہ میں آج بتا بھی رہی ہوں نا تو آپ کو مذاق لگے گا، آپ کو لگے گا جھوٹ کہہ رہی ہوں میں، لیکن آپ اس کو آزما کے دیکھیں گی نا تو پھر آپ کہیں گی واقعی کہ ہم یہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں۔ صرف 1 دن پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد دیکھ لیں کہ آپ کو اگلے دن ہی فرق محسوس ہوگا۔ میرے ہسبینڈ نے اپنے فرینڈ کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ کسی کام میں ہاتھ ڈالا، اور الحمدللہ سے وہ کام چل پڑا، زندگی بڑی بہتر ہوتی گئی، بہت اچھے سے اچھا ہوتا گیا۔ پھر ایک دن میں بازار گئی، جو سمجھے 6 سال بعد بازار کی شکل دیکھی تھی میں نے، آپ نہیں یقین کریں گے، 6 سال بعد میں بازار گئی اور میں نے بازار کی شکل دیکھی، اور میں حیران ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں، میں بھکلا گئی تھی۔ اور جب میں بازار گئی، میں نے اپنے بچے کے لیے کپڑے لیے، اپنے لیے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے لیے، چپلیں لیں، اور اتنی خوش ہوئی میں نے کہا یا اللہ میرے حالات اچھے ہو گئے، اور اللہ نے پھر اس کے بعد جو میرا ہاتھ تھاما تو وہ آج تک بھی ماشاءاللہ تھاما ہوا ہے۔ بہت زندگی میں سکھ سکون، اور الحمدللہ سے اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ اب جو دل کرتا ہے کھاتے ہیں، جو دل کرتا ہے پہنتے ہیں، جو دل کرتا ہے لیتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف اپنے لیے، میں اپنے پیسوں میں سے، اپنے خرچے میں سے، ان پیسوں میں سے اللہ تعالیٰ کا غریبوں کا حصہ ضرور نکالتی ہوں، جو نکالنا ہم پہ فرض ہے۔ زکوٰۃ، خیرات، صدقات یہ ہمیں دینے چاہیے، اس سے کبھی بھی نہ پیچھے ہٹیں، یقین مانیں یہ دیں، اس سے بہت روزی میں فراخی آتی ہے، اور اس کے علاوہ ثواب بھی ملتا ہے۔ اور پھر میں نے جو ہے وہ غریبوں میں دینا بھی شروع کیا، تو بہت فرق آنے لگا، اور آج بھی ماشاءاللہ میری عادت ہے کہ میں کسی سوالی کو منع نہیں کرتی جو مجھ سے کبھی مانگ لے، ادھار بھی، یا کوئی ضرورت مند آ جائے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں ہمارے پاس جو ماسیاں کام کرتی ہیں، آپ بھلے سے کہیں وہ مست ہیں، وہ کام کرتی ہیں، وہ کماتی ہیں، جو بھی کرتی ہیں، لیکن ہم جب دیکھ رہی ہیں نا کہ ہم ایک گھر کا کام نہیں کر پا رہے، ہم نے ماسی رکھی ہے تو وہ کتنے گھروں کا کر رہی ہے، تو وہ مجبوری میں ہی کر رہی ہے، کوئی بھی شوق سے نہیں کرتی، ان کا حق ہوتا ہے، ان کا حق ان کو دینا چاہیے، اس سے زیادہ دیں گی نا تو اللہ راضی ہوگا۔ اور میں نے سب سے پہلے ماسیوں کو دینا شروع ہی کیا تھا، تو اللہ نے میرا بہت اور بھی برکت ڈال دی، اور الحمدللہ آج بالکل خوشحال ہوں، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے الحمدللہ سے، ایوری تھنگ ہے میرے پاس، میں جو چاہتی ہوں نا میں اسی وقت جا کر لینا چاہوں تو میں لے سکتی ہوں، بالکل جو دل کرے نا، انٹل انلیس کہ میں کوئی فضول خرچی نہیں کروں، ہاں جو ضرورت کا سامان ہے وہ میں لے سکتی ہوں، اور میں لیتی بھی ہوں۔ اب میرے پاس اتنا ہے، اگر میں اس کو فضول اڑانے لگ جاؤں تو پھر یہ تو ختم ہو جائے گا نا، پھر چاہے کروں کا خزانہ ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تو بے فضولی نہیں کرنی چاہیے، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں بریانی کتنی ہی دمدار اور مزیدار بن گئی ہے ماشاءاللہ سے، بالکل باہر کی طرح۔ بریانی ہمیشہ مکس کریں تو ایک سائڈ سے مکس کریں، وائٹ چاولوں کو اوپر رہنے دیں، جب آپ سرو کریں تو یہ وائٹ اور یلو چاول اوپر سے اٹھا کر اوپر تھوڑے تھوڑے سے ڈالیں، اس سے یہ فیلنگز آتی ہیں کہ ایک دیگی بریانی ہے، دیگ میں بنی ہوئی ہے۔ بہت ہی پیاری کھڑے مسالوں کی بریانی تیار ہے، اس کی خوشبو بہت زبردست ہے، اسے آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت ہی ایزی میتھڈ سے میں نے بنائی ہے، اور اس کا کلر بھی بہت پیارا آیا ہے، چاول ایک ایک بہت کھلا ہوا بنا ہے، اور بہت ہی حسین بنی ہے ماشاءاللہ۔ تو چلیں جی میں آپ کو اب صورت بتاتی ہوں کس طرح پڑھنی ہے۔ بھائی نماز کوئی بھی پڑھ لیں، کوئی اس پہ میں آپ کو نہیں کہوں گی کہ فجر کی ہو، تہجد کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، آپ کوئی بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کو میں جو
آیت ہے نا سورہ واقعہ، یہ جو صورت ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت ہے، اور یہاں آپ اس کی فضیلت چیک کریں تو یہاں اس کے فضائل آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ سورہ واقعہ کی کتنے فضائل ہیں۔ یہاں پر آپ پڑھ لیں جو میں نے لکھا ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو پڑھتے ہیں، ان کی رزق کتنی کھل جاتی ہے، ان کے اللہ تعالیٰ دروازے کھول دیتا ہے رزق کے، اور جو رات کو پڑھ کے سوئے گا وہ کبھی بھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کے حالات ہمیشہ ٹھیک اور بہتر رہیں گے، اس کے شوہر کے کام کاروبار بن جائیں گے، یہاں روزی میں فراخی ہو جائے گی۔ اس عمل کو کریں۔ اس میں تھوڑا مشکل عمل لکھا ہے، اس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ جو ہے وہ بس کیا کرنا ہے، نماز کے بعد ایک بار سورہ واقعہ دن میں ایک دفعہ لازمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اپنے جو ہے وہ مجھے یہاں پر آ کر شکر الحمدللہ کہیں گے، اور مجھے ضرور کہیں گے آ کر کہ آپ کی بتائی ہوئی چیز نے زندگی بدل دی ہے۔ تو اس صورت کو بھائی اپنے روٹین میں ایڈ کریں، اور ڈیلی کسی بھی نماز کے بعد جہاں موقع ملتا ہے اس کو پڑھیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر کمال کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو ضرور آزمائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔